حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ من رآ ہلال ذی الحجہ، کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور واراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے پھر اس کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں میں سے اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے۔ یہ مسئلہ کہ قربانی کے ایام ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جس آدمی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو تو وہ نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے، یہ عمل مستحب ہے۔ جو آدمی قربانی کرنے والا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائے۔ اب مسئلہ سمجھے کہ یہ مستحب عمل ہے، یہ واجب نہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے 40 دن ہو گئے کہ ابھی بال نہیں بنوائے، زیر ناف اور بغل کے بال اس نے نہیں بنوائے، تو 40 دن کے بعد بال نہ کٹوانا یہ گناہ ہے۔ تو اب یہ ایام آ گئے قربانی کے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، تو اگر اس کے 40 دن پورے ہونے والے ہیں تو اس کو چاہیے کہ بال کٹوا لے، زیر ناف بال صاف کر لے، بغل کے بال صاف کر لے، کیونکہ اب 40 دن سے جب اوپر جائے گا تو یہ اس کا عمل گناہ کا عمل ہوگا۔ اور اگر اس کے 40 دن 10 ذی الحجہ تک نہیں پورے ہو رہے تو وہ ان 10 ایام میں بال نہ ترشوائے اور نہ ناخن کاٹے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جس کی قربانی نہیں، کیا وہ بھی بال اور ناخن نہ کٹوائے؟ احادیث مبارکہ میں صرف یہ عمل اس کے لیے ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہو، اور علماء کرام نے فرمایا کہ جس آدمی کی قربانی نہیں، اگر وہ بھی یہ عمل اختیار کرے ان کی نقل کر کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مستحب عمل کا اس کو بھی ثواب دے۔ اب اس عمل کی خاصیت کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا اس عمل کی 2 خاصیتیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح حجاج کرام نہ اپنے بال تراشتے ہیں اور نہ ناخن کاٹتے ہیں، اسی طرح یہاں قربانی کرنے والا ان کی نقل کر کے ان کی طرح بن کے اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار بنتا ہے کہ جو اللہ کے دروازے پہ ہیں نہ وہ بال کاٹ رہے ہیں اور نہ ناخن ترشوا رہے ہیں، تو اس طرح ان کے ساتھ عمل مشابہت اختیار کر جائے اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ اور دوسری وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ انسان مسلمان جو قربانی کرتا ہے یہ اس کے ہر جز کا کفارہ بنتا ہے، تو جب اس کے ہر جز کا کفارہ بنتا ہے تو چاہیے کہ اس کے کسی عضو سے کمی نہ ہو، تاکہ جس دن قربانی کرے قربانی کے وقت جانور اس کے اعضاء کے بدلے میں جانور کے اعضاء قربان ہو جائیں اور اس کو تمام کی تمام فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنے کی نیت کر لی ہو تو وہ یکم ذی الحجہ سے، یعنی کل سے آج ہی اپنے بال بنوا لے، پھر 10 ذی الحجہ قربانی کرنے کے بعد اپنے بال ترشوائے اور زیر ناف بال صاف کرے، بغل کے بال صاف کرے اور اپنے ناخن کاٹے، تو یہ عمل مستحب عمل ہے۔